بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طالب علموں، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مرزا غالب کے دوسرے خط کی تشریح بنام میر مہدی حسین مجروح۔ تو سب سے پہلے ہم خط پڑھیں گے، پھر اس خط کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بنام میر مہدی حسین مجروح۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں لاچار۔ لو اب کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خاں بامیعاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے۔ جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پنشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرتے ہیں۔ میں بامجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتے کو گیا، منگل کو آیا۔ آج بدھ دوم فروری ہے، مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو جواب لکھتا ہوں۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حاکم کے ہاں سے 5 بید لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے۔ 8 دن قید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے، دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے ہیں۔ یہاں کا جمعدار میرے پاس بھی آیا۔ میں نے کہا، بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ، میری کیفیت کی عبارت الگ لکھ۔ عبارت یہ کہ اسد اللہ خاں پنسن دار 1850 سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا۔ کرنل برون صاحب بہادر کی زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا۔ اب حاکم وقت کو اختیار ہے۔ پرسوں یہ عبارت جمعدار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی بھیج دی۔ کل سے یہ حکم نکلا کہ لوگ شہر سے باہر مکان وکان کیوں بناتے ہیں، جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کی ممانعت کا حکم سنا دو۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں، جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، آپ شہر میں آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے، دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ الملک للہ والحکم للہ۔ نور چشم میر سرفراز حسین اور برخوردار میر نصیر الدین کو دعا اور جناب میرن صاحب کو سلام بھی اور دعا بھی۔ اس میں جو چاہیں قبول کر لیں۔ غالب، بدھ 2 فروری 1869۔ چلے خط کی تشریح پڑھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت حالات کی کشیدگی کے باعث مرزا غالب کے کئی دوست دلی سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ غدر نے مرزا غالب سے کئی پرانے اور مخلص ترین دوست چھینے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان دوستوں میں 2 اہم نام میر مہدی حسین مجروح اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے ہیں۔
اس خط میں مرزا غالب اپنے گہرے دوست میر مہدی حسین مجروح کو لکھتے ہیں کہ نہ تم نے کوئی جرم کیا اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، پھر ہمیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے بھی قاصر ہیں؟ تم مجبور ہو کیونکہ انگریزوں نے دلی میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور میں لاچار ہوں کیونکہ انگریزوں نے فتح دلی کے بعد مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اب ملاقات کا واحد ذریعہ صرف خط ہے۔ تمہارے حالات کیسے ہیں تم اس کے متعلق مجھے خط تحریر کر کے بھیج دینا، لیکن میری کہانی میری ہی زبانی سن لو کہ تمہارے جانے کے بعد دلی اور یہاں کے مقیم میرے جیسے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ یہاں مرزا غالب میر مہدی حسین مجروح کو اپنے مشترکہ دوست نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے حالات کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ انگریزوں نے انہیں 7 سال قید رکھنے کا حکم سنا دیا تھا۔ شیفتہ کی گرفتاری اس الزام کی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جنگ آزادی میں باغیوں کی مدد کی تھی۔ انگریزوں نے اس بغاوت کے شبہ میں نواب صاحب کو 7 سال کی قید سنا دی تھی۔ اس کے علاوہ جاگیر اور دلی کی املاک بھی ضبط کر لیں، چنانچہ انگریزوں نے مولانا نواب صدیق حسن خان کی سفارش پر نواب صاحب کی غلطی معاف کر دی ہے اور 20 فروری 1858 کو ان کی رہائی کا حکم سنا دیا گیا۔ غالب بتاتے ہیں کہ شیفتہ کو انگریز حکام نے صرف رہا کیا ہے، ان کی زمینوں اور املاک کے متعلق انہوں نے ابھی تک کوئی حکم نہیں دیا۔ بے بس ہو کر نواب شیفتہ میرٹھ کے ایک دوست کے مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جب یہ خبر غور سے سنی تو بگی میں بیٹھ کر ان سے ملاقات کرنے گیا، 4 دن وہاں رہا۔ غالب یہاں اپنی یادداشت کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے آنے جانے کی اور میرٹھ میں رہنے کی تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن ہفتے کو گیا، منگل کو آیا۔ آج بدھ کا دن ہے اور 2 فروری ہے اور مجھے آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ گویا غالب 22 جنوری کو میرٹھ گئے اور 25 جنوری کو لوٹے۔ میر مہدی حسین مجروح کو اس کے خط کے انتظار کے متعلق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرٹھ جانے سے قبل اور واپسی پر مجھے آپ کے خط کا انتظار رہا، لیکن آپ کا کوئی خط نہ ملا۔ آج صبح کو تمہارا خط ملا، آج ہی دوپہر کو تمہارے خط کا جواب لکھ رہا ہوں۔ یہاں مرزا غالب دلی میں ہونے والے مظالم اور حالات کی سنگینی کے بارے میں بتاتے ہوئے شعر میں عجیب طرح کی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ روز اس شہر میں حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں فتح دلی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کی املاک کو جلا ڈالیں اور ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا، اسلامی تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد میں اذان دینے اور خطبہ دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، ان کے اپنے ہی شہر دلی میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہر وہ ظلم روا رکھا جو وہ رکھ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے خون سے اپنے دل کو شادر رکھتا ہے، وہ آئے دن نیا ستم کوئی ایجاد کرتا ہے۔ غالب اپنے دوست کو تفصیلی طور پر دلی کے حالات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کہ دلی کے شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے، شہر میں داخل ہونے کے لیے اجازت نامہ لازم قرار دیا گیا ہے، بغیر اجازت نامہ حاصل کیے مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ دلی شہر کی فصیل سے انگریز فوج کڑی نگرانی کر رہی ہے، مسلمانوں سے بڑی سخت تفتیش کی جاتی ہے، شہر کے راستوں پر انگریزوں نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں تاکہ شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص پر نظر رکھی جا سکے۔ اگر کوئی انگریز فوج سے بچا کر شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے قانون شکنی کی پاداش میں سزا دی جاتی ہے۔ غالب بھی جب میرٹھ میں رہائش پذیر اپنے دوست نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات کر کے واپس دلی آئے تو لاہوری دروازے پر تھانے دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا کام شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص سے پوچھ گچھ کرنا تھا، جو اس سے نظر بچا کر شہر میں داخل ہوتا تھا تھانے دار گرفتار کر لیتا اور حوالات میں بند کر دیتا۔ وہاں اسے انگریز حاکم کے حکم پر 5 کوڑے مارے جاتے یا اس سے 2 روپے جرمانہ وصول کیا جاتا اور 8 دن قید رکھا جاتا، تب اسے رہا کیا جاتا۔ غالب انگریز حکام کے مقامی آبادی کو دبانے اور اذیت دینے کے لیے وضع کیے گئے کڑے قوانین کے متعلق بتاتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے تھانوں کے
کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ فہرستیں تیار کر رہے ہیں کہ کون دلی شہر میں اجازت یا ٹکٹ نامے کے بغیر رہائش پذیر ہے اور کون اجازت نامہ یا ٹکٹ لے کر رہتا ہے۔ تھانوں میں باقاعدہ نقشے اور فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ غالب مکتوب علیہ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا جمعدار میرے پاس آیا اور مجھ سے بھی ٹکٹ کا مطالبہ کیا۔ میں نے اسے کہا، بھائی تو مجھے ٹکٹ والے نقشے میں نہ رکھ، میں یہاں کا قدیمی رہائشی ہوں، میرے حالات کی الگ عبارت لکھ۔ اور عبارت کچھ یوں ہے کہ اسد اللہ خان پنشن دار 1850 سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا۔ کرنل براؤن صاحب بہادر کی زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا، اب حاکم وقت کو اختیار ہے۔ غالب سپاہیوں کے افسر کو لکھوائی گئی مندرجہ بالا عبارت پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پرسوں یہ عبارت محلے کے نقشے کے ساتھ صدر تھانے بھیج دی گئی ہے۔ یہاں اس حیرانی کا اظہار ضروری ہے کہ غالب جیسا ہندوستان گیر شہرت کا مالک شاعر بھی انگریزوں کی تفتیش سے نہ بچ سکا۔ غالب مزید اپنے دوست میر مہدی حسین مجروح کو اپنے شہر میں انگریزوں کی سخت انتقامی کارروائیوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ انہوں نے شہر میں سے مسلمانوں کو نکال دیا ہے اور مسلمانوں نے سر چھپانے کے لیے شہر سے باہر کچے مکان اور جھونپڑے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ انگریزوں نے سفاکی کا یہ ثبوت دیا ہے کہ مسلمانوں کو شہر کے باہر بھی مکانات بنانے سے روک دیا ہے۔ یہ غیر انسانی رویہ سراسر ناانصافی تھی کہ مخلوق خدا سر چھپانے کا سہارا بھی چھین لیا جائے۔ انگریز حکام نے شہر کے باہر بنائے گئے مکان گرانے اور مزید مکان بنانے کی مخالفت کر دی تھی۔ غالب لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے دلی شہر میں واپس آنے والے مسلمانوں کے لیے 5000 ٹکٹ چھاپے ہیں۔ اگر کوئی شہر میں آ کر رہنا چاہے تو انگریزوں کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق قیمت دے کر ٹکٹ خریدے اور شہر میں رہائش پذیر ہو۔ مزید لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ عجیب طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو جمع پونجی ہے اس پر بھی جرمانہ عائد کر کے وہ رقم ہتھیا لی جاتی ہے، اس کے بعد اسے شہر میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو شہر میں رہنے کی خواہش کرے وہ خود برباد ہو جائے اور اس کے بعد شہر میں آباد ہو۔ غالب بڑی حسرت اور افسوس سے کہتے ہیں کہ آج تک یہی نامساعد حالات ہیں۔ پتہ نہیں کہ وہ مبارک وقت کب آئے گا کہ دلی کے گھر اپنے مکینوں سے آباد ہوں گے۔ جو یہاں رہتے ہیں انہیں یا تو انگریز زبردستی نکال رہے ہیں یا پھر وہ خود یہاں سے خوف زدہ ہو کر نکلے جا رہے ہیں۔ آخر میں غالب اپنے عقیدے کے مطابق عربی کے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ یہ ملک بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہاں اصل حکم بھی اسی ذات کا ہے۔ سلام و دعا کے لیے غالب آخری جملوں میں میر مہدی حسین مجروح کو اپنے بھائی میر سرفراز حسین، ان کے بیٹے اور نصیر الدین کو دعا دینے اور جناب میرن جن کا اصل نام میر افضل علی ہے اور وہ اصل میں میر مہدی حسین مجروح اور میر سرفراز حسین دونوں کا دوست ہے، لیکن سلام و دعا دونوں کا حکم بھیجتے ہیں اور اس بات سے اپنی دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرن کو سلام و دعا دونوں میں سے جو خلوص اچھا لگے وہ قبول